نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تحقیق کی نہ کوئی تفتیش کی جنسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس میں کمی نہیں کی، یہاں تک کہ سب نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین کی برات اور پاکیزگی کا اظہار کیا. حضرت عائشہ کی برات اور پاکیزگی کا علم تھا. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس قدر پریشان اور غمگین کیوں رہے؟ اگر حضور کو بی بی عائشہ کی پاکیزگی کا پتہ تھا تو پھر آپ اتنے غمگین کیوں تھے ان دنوں میں؟ بعض مسلمان بھی اس تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ تو یہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بالکل پاک ہیں. معلوم ہوا کہ یہ خاموشی یا پریشانی کی وجہ یہ معاذ اللہ لا علمی نہیں تھی. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کا بیان چل رہا تھا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے، اس کا ذکر چل رہا تھا. اور یہ 10 آیات کی نزول کی ضمن میں جن سے تو اور اس میں ہمارا ان 10 آیات کا پہلا بیان گزر چکا، دوسرا حصہ بھی گزر چکا جن سے. آج اس کا تیسری ایک ڈائریکشن میں ایک اور بیان تھا کہ پہلے میں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا جس حضرت بی بی عائشہ صدیقہ والی، جس میں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا اور کیسے ہوا تھا، اور منافقوں نے اس میں پھر کس طریقے سے اس تہمت کو آگے لوگوں کے اندر پھیلایا تھا جن سے. اور دوسرا ہم نے مختصر ان 10 آیات کی تفسیر کو بیان کیا تھا. آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ نزول وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی عائشہ کی برات کے متعلق علم، کہ حضور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی اور عفت کا آپ کے علم میں تھی یا نہیں تھی، جو بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو اگر اعتراض یہ کیا جائے کہ آپ کو حضرت ام المومنین کی برات کا علم پہلے سے تھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس مسئلے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیوں کیا اور ان سے رائے کیوں پوچھی؟ تو ان سے کیوں پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ بی بی عائشہ کے متعلق یا تم مجھے بتاؤ عائشہ کے متعلق جن سے، اور حضرت بریرہ سے حضرت عائشہ کے چال چلن کے متعلق کیوں پوچھا جن سے؟ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کی گنجائش ہی نہ رہے کہ دیکھو جب اپنے اہل پر تہمت لگی تو انہوں نے اس کے متعلق کوئی تحقیق اور تفتیش ہی نہیں کی. کیونکہ جو لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں انہوں نے پھر آگے یہ بھی اعتراض کر دینا تھا کہ دیکھو اپنے گھر کی بات آئی تو نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تحقیق کی نہ کوئی تفتیش کی جنسی ہے. تو اس لیے آپ نے اس مسئلے کی پوری تحقیق کی اور تفتیش کے تمام تقاضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. تو حضرت عائشہ کی جو سوکن حضرت زینب بنت جہش، ان کی حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ اور دیگر جتنے قریبی ذرائع تھے
ان سے حضرت عائشہ کے چال چلن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تاکہ تفتیش کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہ رہے یا جرت نہ ہو جو ان سے کہ تفتیش کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ کسی بھی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس میں کمی نہیں کی، یہاں تک کہ سب نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین کی برات اور پاکیزگی کا اظہار کیا۔ جس سے بھی آپ نے تفتیش کی سب نے بی بی عائشہ کی پاکیزگی ہی کو بیان کیا، اور سب نے ایک زبان ایک ہی بات کہی کہ ہم حضرت عائشہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، پاکیزگی کے سوا جان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی برات اور پاکیزگی کا علم تھا، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس قدر پریشان اور غمگین کیوں رہے؟ اگر حضور کو بی بی عائشہ کی پاکیزگی کا پتہ تھا تو پھر آپ اتنے غمگین کیوں تھے ان دنوں میں؟ آپ اتنے پریشان کیوں تھے ان دنوں کے اندر جو ان سے؟ تو اس کا جواب یہ کہ غم اور صدمے کی وجہ اصل میں تھی ہی یہی کہ بے گناہ پر تہمت لگی تھی۔ بھئی آپ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں، تبھی تو پریشان تھے۔ اب یہ سوال الٹا ہے کہ جی اگر آپ جانتے تھے تو پھر پریشان کیوں تھے؟ اور بھئی جانتے تھے تو پریشان تھے، جانتے تھے تو پریشان تھے، اور زیادہ غم پریشانی کا سبب یہ تھا کہ زیادہ آپ کو جو غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پریشانی کا، کہ اس معاملے میں بعض مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، بعض مسلمان بھی اس تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بذات خود بی بی عائشہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے یا حضرت بی بی عائشہ کی برات کا اعلان کرتے تو اب یہ خدشہ تھا کہ وہ مسلمان آپ کے متعلق یہ بدگمانی کرتے کہ آپ اپنے اہل کی رعایت فرما رہے ہیں۔ اب اس لیے بھی آپ زیادہ پریشان تھے کہ اگر آپ خود سے ان کی برات کو ظاہر کرتے تو وہ مسلمان پھر یہ بدگمانی کرتے، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ آپ اپنے اہل کی رعایت فرما رہے ہیں، اور جب وہ یہ بدگمانی کرتے آپ کے متعلق تو وہ کافر ہو جاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ اتنے زیادہ پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک پریشانی کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر لکھا، آپ نے اپنے کتاب جال حق کے اندر، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تہمت لگی جو ان سی ہے، تو آپ اس میں پریشان تو رہے، مگر جب تک وحی نہ آئی آپ خاموش رہے جو ان سے، تو آپ کچھ نہ فرما سکے، آپ خاموش رہے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے، آپ خاموش رہے جو ان سے۔ تو بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو پھر پریشانی کیسی تھی؟ اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ تو یہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بالکل پاک ہیں، پاکیز، تو اتنے روز پھر خاموشی کیوں فرمائی جو ان سی ہے؟ تو اب اس میں بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی اللہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے، یہ ثابت ہے اس تمام واقعے کے اندر کتابوں میں جو ہے نہ بتانا ثابت ہے، نہ کہ نہ جاننا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہے۔
آپ خاموش رہے، نہ بتانا ثابت ہے، آپ نے نہیں، آپ نے خود سے بولے، آپ خود سے بولے ہی نہیں، آپ خاموش رہے ہیں۔ اگر بات تو پھر وہی ہے نا کہ اگر آپ خود سے بولتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی اپنی بات آئی ہے، اپنے گھر کی بات آئی ہے تو خود ہی سے ان کی برات جون سی ہے وہ ظاہر فرما رہے ہیں جون سی ہے۔ تو نہ بتانا ثابت ہے، نہ جاننا نہیں، اور نہ بتانے سے نہ جاننا جون سے ہے وہ لازم نہیں آتا۔ اچھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت روز تک بی بی عائشہ صدیقہ کی عصمت، آپ کی پاکیزگی کی آیات نازل نہیں فرمائیں، بہت دنوں تک یہ آیات نازل ہی نہیں ہوئیں۔ تو کیا اتنے دن تک رب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن خاموش رہے، تو اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ سرکار پہلے ہی یہ بات فرما دیتے بی بی عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کی جون سی ہے، تو آپ خاموش کیوں رہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اتنے دن جو رب نے یہ آیات نازل نہیں فرمائیں تو کیا رب کو بھی معلوم نہیں تھا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں اپنی بیوی یعنی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں، اور یہ حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں پچھلے بیانات میں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے مگر وقت سے پہلے اظہار نہیں ہے، آپ اس کا اظہار نہیں فرما رہے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پر بدگمانی ہوئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور ان کے اوپر معاذ اللہ بدگمان ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو عتاباً فرمایا، یعنی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہیں کی اور فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں کہا؟ تو اب معلوم ہوا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بدگمانی سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے اوپر بدگمان ہو گئی ہوں جون سی؟ تو معلوم ہوا کہ نزول برات سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرام سے معصوم ہیں، تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکتے۔ یہ جو العیاذ باللہ بعض لوگ کہہ دیتی ہیں کہ جی حضور معاذ اللہ کہ حضور ان کے متعلق اگر حضور کو معلوم ہوتا تو پھر حضور پریشان نہ ہوتے۔ حضور کے العیاذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن مبارک میں تھی، ایسے نہیں، ایسی قطعاً ہرگز حضور جانتے تھے کہ بدگمانی جون سی ہے یہ حرام ہے، اور حضور ہر حرام سے پاک ہیں، ہر حرام سے پاک ہیں جون سی۔ ہاں، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا فوراً یہ فرمانا کہ ھذا افک مبین، یہ ایک کھلا بہتان ہے، کیونکہ معاملہ تھا آپ کے گھر کا، تو اس لیے آپ اپنے اگر بولتے تو سب نے کہنا تھا کہ آپ اپنے گھر کے معاملے میں فوراً بول رہی ہیں، فوراً فرما رہی ہیں کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے جون سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خاموشی یا پریشانی کی وجہ یہ معاذ اللہ لا علمی نہیں تھی، اگر اصل چیز یہ کہ اگر کسی عزت اور عظمت والے کو غلط الزام لگا دیا جائے اور وہ خود بھی جانتا ہو کہ یہ الزام غلط ہے، پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشے سے یا اس بات کے پھیلاؤ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ اس کو خود بھی پتہ ہے کسی بھی عزت والے، عظمت والے
اس کے اوپر اگر کوئی ایسا الزام لگا دیا جائے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، مگر وہ جو ایک افواہ یا تہمت لگ گئی، یا وہ ایک جو پھیل گئی، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے جون سی، جبکہ یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر آیات، اچھا دوسری چیز یہ کہ اگر آیات نزول کے انتظار میں نہ فرمایا جاتا، جو اگر کیا کہتے ہیں ان آیات نزول کے، تو اور پہلے ہی عصمت کا، پہلے ہی حضور آپ کی پاکیزگی کا اظہار فرما دیتے، تو منافق تو پہلے ہی اس تہمت کو چاروں طرف پھیلانے لگے ہوئے تھے جو ان سے۔ تو منافق کہتے کہ آپ اپنے اہل خانہ کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہی بات جو میں نے پیچھے کہ حضور نے اس کے اندر تمام شرعی تقاضوں کو بھی پورا کیا، حضور نے پوری تفتیش کی، ملنے والوں سے پوری تفتیش کی کہ بتاؤ تم عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہو، تم عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہو، سب نے سوائے پاکیزگی کے اور کچھ بھی بیان نہیں کیا، کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تو حضور نے اپنے وہ تمام ان تقاضوں کو پورا کیا تاکہ منافقوں کو آگے اس میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے جن سے۔ تو اور اگر آپ اپنے اہل خانہ کی حمایت کرتے تو مسلمانوں کو تہمت کے مسائل ہی پتہ نہ چلتے کہ تہمت لگانے والوں کے مسائل ہیں کیا، مسائل ہیں کیا، اور ان کی سزائیں ہیں کیا۔ یہ تو اس کے اندر کتنے مسائل شریعت کے حل ہوئے، اور مقدمات میں تحقیقات کرنے کا طریقہ ہی نہ پتہ چلتا مسلمانوں کو جن سے۔ تو حضرت صدیقۃ الکبریٰ کو جو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ پھر صبر کا وہ ثواب نہ ملتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس تاخیر میں سینکڑوں حکمتیں تھیں، وہ جو آیات کے نازل ہونے میں بھی ٹائم لیا گیا جن سے۔ تو اور یہ تو مسئلہ جن سے عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی جن سی ہے بدکار نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی، کیونکہ قرآن کریم میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، قرآن کے اندر ہے۔ تو جب یہ لکھا ہوا ہے، اب اس گندگی سے مراد گندگی زنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرما رہی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کفر سخت جرم ہے مگر گھنونی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر شخص اس سے ایک نفرت، ایک آر نہیں کرتا، مگر زنا جو ہے اس سے ہر طبیعت نفرت بھی کرتی ہے اور ایک آر کرتی ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی جو ہے یہ زانیہ نہیں ہو سکتی، تو یہ چیز فرمائے گی۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیا حضور کو یہ عقیدے کا یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدیقہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، اور ان سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی مرضی بھی یہ تھی کہ محبوب علیہ السلام کی جو محبوبہ تھیں ان کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں، اور قرآن میں یہ آیات اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاک دامنی کے خطبے پڑھوا لیں۔ آج یہ 10 آیات ہر لمحے دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں جگہوں پر یہ 10 آیات جن سی ہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو قرآن میں یہ آیات اتار کر جن سے قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی کے خطبے پڑھوائے جا رہے، اس لیے ان آیات کو اتنا اس میں وقفہ ڈالا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کی یہ مرضی تھی کہ ہم براہ راست
براہ راست جن سے قرآن میں یہ آیات نازل کریں جن سے، اور بی بی عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کی کہ جو گیت ہے ساری امت جون سی ہے دنیا کے کونے کونے میں پڑھیں اور گائیں جون سی ہیں، تو لطف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ان کی صفائی خود بیان نہیں کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ان کی صفائی خود بیان نہیں فرمائی، بلکہ ایک شیر خوار بچے کے ذریعے چاک دامنی سے پاک دامنی فرما دی، اور بی بی مریم کو تہمت لگی تو شیر خوار روح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر فرما دی۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی محبوبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت لگائی ان منافقوں نے جو ان سے، تو کسی بچے سے یا فرشتے سے پاکیزگی کی گواہی نہ دلوائی، بلکہ یہ گواہی خود خالق کائنات نے دی، اور گواہی کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ یہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور ان کے مقام اور مرتبے کا علم ہو۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی کے خطبے قرآن کے ذریعے پوری دنیا کے کونے کونے میں سارا سال ہر روز صبح و شام دنیا کے کونے کونے میں پڑھے جاتے رہیں، جیسے کہ آج ہم پچھلے کئی دن سے انہی 10 آیات کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مدارک التنزیل علامہ ابو البرکات نصفی لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے منافقین کے جھوٹ کا یقین ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیونکہ اللہ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھ کر نجاست آلودہ ہوتی ہے، تو اللہ نے تو آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھ کر نجاست آلودہ ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی معمولی نجاست والی چیز کے مس سے بھی آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو آپ کو اس فاحشہ یعنی اس بدکاری کے ساتھ ملوث ہونے والی عورت سے کیسے محفوظ نہیں رکھے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی انسان کا اس سائے پر بھی قدم نہ پڑے۔ یا رسول اللہ، کسی انسان کا اس سائے پر بھی قدم نہ پڑے۔ انہوں نے حضرت عثمان نے ہی فرمایا، تو جب کسی شخص کے لیے آپ کے سائے پر قدم رکھنا ممکن نہیں ہے تو کسی شخص کے لیے آپ کی زوجہ کی عزت کو پامال کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کے نالین میں ایک گھنونی چیز ہے، اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے پاؤں سے وہ جوتی اتار دیں تاکہ آپ کے پاؤں میں وہ گھن والی چیز نہ لگے۔ تو اگر بالفرض آپ کی زوجہ اس بدکاری سے ملوث ہو گئی ہوتی تو اللہ آپ کو ان سے الگ ہونے کا حکم ضرور فرما دیتا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم کو اس چیز کی خبر ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ، اگر تم حضرت صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے ساتھ کسی فاحشہ ارادہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت عائشہ کی جگہ ہوتی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا ارادہ نہ کرتی، اور حضرت عائشہ مجھ سے افضل ہیں اور حضرت صفوان تم سے افضل ہیں، تو ان سے متعلق اس طرح کی چیز کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔